صرف ایک جملے میں بتا دیں، آپ کو $200 کا تو ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا؟ دیکھو ہماری تو دعا ہے ڈالر ہو بھی جانا جیسا علامت ہے، اور یہ فوج جو ہے اس میں انٹروین کرے، ان کو بیٹھ کے سمجھائے کہ کوئی بھی کینسل کریں، یہ طاقت کا مظاہرہ پارلیمنٹ کے بعد نہیں کریں، اس سے تصادم ہوگا اور ملک کو نقصان ہوگا۔ تو یہ تو ملک کی خدمت ہے، ملک کی اگر اس کو کہتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے شاید جمہوریت کے لیے ضروری ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ غیر ضروری ہے۔ کسی بھی اعتماد کی تاریخ کے وقت کبھی ایسے نہیں ہے کہ کسی پارٹی نے اپنا پاور شو کیا، ورکر شو کیا، اور ظاہر ورکر نے لڑنی ہے، اور پاکستان کے دشمنوں نے اگر 3-4 ورکر ایک دوسرے کے مار دیے تو آپ یہ سمجھیں کہ اس نے مارا ہے، تو لڑائی شروع ہو جائے گی، پھر اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہی ہے کہ افغانستان کے لوگوں کے اپنے جو ریزرو ہیں وہ فریز ہو چکے ہیں، اور ان کے پاس امپورٹ کرنے کے لیے ڈالر ہی نہیں ہے، تو وہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے، ہماری امپورٹر جو ہے، وہ ڈالر میں امپورٹ کرتا ہے، پھر پاکستانی روپے میں ان کو سیل کرتا ہے، یا افغانی روپے میں، دونوں میں اس کو چوائس موجود ہے، جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ ہمارا ایک تو بل امپورٹ بل اس وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ دوسرا انٹرنیشنل سطح پہ آپ دیکھیں تو وہ یوکرین اور اس کا جو ہے رشیا کا جو جنگ ہو رہی ہے، اس نے پوری دنیا کی معیشت کو، کرنسیوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ آپ کے سامنے یورو اور پاؤنڈ 4% گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں، اور کروڈ آئل کی قیمتیں یہ دیکھو 140 سے ٹچ ہو کے پھر 100 کے قریب آ گئی ہیں، یا اللہ کا شکر ہے کم ہوئی ہیں، لیکن اس کا بھی ہمیں امپورٹ بل جو ہمارا کروڈ آئل کا ہے $2 ارب ہے انرجی کا تقریباً۔ تو اگر 10% بھی قیمتیں بڑھ، اپنے 3 مقاصد جو بتائے تھے ان سے سوال کیا گیا تھا، انہیں کہا جی ایک تو ہم گیس لائن کا جو منصوبہ ہے بہت پرانے تقریباً 1100 کلومیٹر یہاں سے جانی ہے، وہ اس میں آفر کی ہے، وہ جو ہے اس کو جو ہے بنانے کو تیار ہے، اور اس کے $2.5 ارب بھی دینے کو تیار ہے، اس پہ جو انویسٹمنٹ ہوئے گی۔ اور اسی طرح جو ہے جو بتایا آپ نے کہ وہ آئل کی جو بات چیت ہوئی ہے، وہ اس کو ابھی خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ یہ حقیقت اس کا ابھی تک کوئی نہیں آیا ابھی تک، لیکن ہماری جو گندم ہے وہ بڑے پیمانے پہ یوکرین سے ہی آتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے جو ہے اب وار کی وجہ سے پاکستان کے روپے پہ پریشر ڈال رہی ہے، اور ڈالر مسلسل اب ان دنوں میں بڑھ رہا ہے۔ اور چوتھا جو ہے IMF کا وقت آیا ہوا ہے، 7واں جو اجلاس ہے اور IMF نے تو پاکستان کو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ آپ نے روپے کو جو ہے وہ انٹروین نہیں کرنا، نہ ہی کیپ لگانا ہے۔ تو IMF اس نے اتفاق دیکھیں یا عوامی اتفاق دیکھیں، جب بھی IMF آتا ہے روپیہ گرنا شروع ہوتا ہے، ڈالر بڑھنا شروع ہوتا ہے، تو وہ یہی لگتا ہے کہ IMF کو انسٹرکشن چل رہی ہے۔ بہرحال IMF کو یہ ہے کہ آپ مارکیٹ کو کنٹرول نہیں کریں، ڈیمانڈ اور سپلائی پہ رہنے دیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کوئی انویسٹ کی اسکیم نہ دیں، جیسے حکومت نے ابھی انڈسٹری پہ دی ہے۔ ناظرین، دس از ثانی خان اینڈ یو واچنگ نیو ایپیسوڈ آف انسائڈ فائنینشیل مارکیٹس۔ ناظرین، گزشتہ چند دنوں سے پاکستان کی کرنسی کے بارے میں بہت ساری قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں۔ وزیر خزانہ موصوف نے فرمایا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ 140 کے آس پاس بھی آ سکتا ہے، جبکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر $200 سے کراس کر سکتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی there was a super cycle of the commodity prices, there was a run in the prices of the commodity، تیل اور دیگر اجناس کی جو پرائسز ہیں وہ اپنے ریکارڈ پر رہ کر نیچے کی طرف آ رہی تھی۔ تو یہ یوکرین کا کرائسس سٹارٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے رشیا happens to be the biggest supplier of petrol to the world and Ukraine is one of the biggest supplier of the gas۔ پاکستان گندم یوکرین سے امپورٹ کرتا ہے، سو کموڈٹی سائیکل جو کہ بہتر ہو رہا تھا، جس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ پاکستان میں آنا تھا، بہرحال وہ ڈیلے ہو گیا۔ آن ٹاپ آف اٹ واٹ از ہیپنڈ از کہ تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے اور بہت دوسری منڈیاں اسلام آباد میں لگ گئی ہیں، تو پاکستان کے مسائل کی طرف توجہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی کم ہو گئی ہے۔ سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ آف دا کرنسی اسٹیبلٹی، یہ نیا ڈیولپنگ فنومینا ہے دیٹ پیپل ہیو ڈفرینٹ ویو، اور اتنی اس کی جو جہتیں ہیں دے آر مینی۔ لوگ کہتے ہیں کہ کموڈٹی پرائسز کا جو سپر سائیکل ہے وہ اینڈ نہیں ہوا، اور دوبارہ سے پرائسز میں رن آنا شروع ہو گیا ہے، دس از ون پوائنٹ آف کرائسس۔ دوسرا جو پریشر ہے
وہ افغانستان کے اندر پاکستان سے ڈالر کی لوگ کہتے ہیں اسمگلنگ بھی ہے، اور بہت سارے لوگ پرائیویٹلی کہتے ہیں کہ افغانستان از ناؤ اے ڈے ایکٹنگ ایز اے 5th پروونس آف پاکستان. کوئی 3 ارب ڈالر کے آس پاس جو افغان کی ٹریڈ ہے وہ پاکستان سے ہوتی ہے، اور پاکستان کو ملتا گیا ہے پاکستانی روپیہ، جو کہ فردر اپنی قدر کو کھوتا ہے. جانیں گے ملک بوستان صاحب سے. فوریکس ایسوسی ایشن نے اس کے اوپر کنسرنز ریز کیے ہیں، پریس ریلیز دیا ہے، گورنمنٹ آفیشلز کو وارن کیا ہے کہ اگر سچویشن کو قابو اور کنٹرول نہیں کیا گیا تو پاکستانی کرنسی کافی پریشر میں آ سکتی ہے. ملک صاحب، ویلکم ٹو دا شو. ہم چاہیں گے کہ ناظرین کو آپ اپنا ویو دیں. ہاں، یہ دیکھو بڑے جب سے اگست میں آپ نے دیکھا ڈالر کا ریٹ 157 تھا، اور طالبان کی حکومت آئی اور اس کے بعد ڈالر کا ریٹ 157 سے بڑھ کے آج 180 ہو گیا. تو اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ افغانستان کے لوگوں کے اپنے جو ریزرو ہیں وہ فریز ہو چکے ہیں، اور ان کے پاس امپورٹ کرنے کے لیے ڈالر ہی نہیں ہے. تو وہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے، ہماری امپورٹر جو ہے، وہ ڈالر میں امپورٹ کرتا ہے، پھر پاکستانی روپے میں ان کو سیل کرتا ہے، یا افغانی روپے میں، دونوں میں اس کو ٹیکس موجود ہے، جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. تو وہ ہمارا ایک تو بل امپورٹ بل اس وجہ سے بڑھ رہا ہے. دوسرا انٹرنیشنل سطح پہ آپ دیکھیں تو وہ یوکرین اور اس کا جو ہے رشیا کا جو جنگ ہو رہی ہے، اس نے پوری دنیا کی معیشت کو، کرنسیوں کو ہلا کے رکھ دیا. آپ کے سامنے یورو اور پاؤنڈ 4% گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں، اور کروڈ آئل کی قیمتیں یہ دیکھو 140 سے ٹچ ہو کے پھر 100 کے قریب آ گئی ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کم ہوئی ہیں، لیکن اس کا بھی ہمیں امپورٹ بل جو ہمارا کروڈ آئل کا ہے 2 ارب ڈالر ہے انرجی کا تقریباً. تو اگر 10% بھی قیمتیں بڑھتی ہیں تو یعنی کہ ہمارے 200 ملین بڑھ جاتے ہیں امپورٹ بل پہ. تو ہماری اس سے بڑی انرجی بھی بہت زیادہ ویسٹیج ہو رہی ہے فارن ایکسچینج کی. تو جو آپ نے بات کی ہے، عمران خان صاحب نے دورہ کیا ہے اور انہوں نے اپنے 3 مقاصد جو بتائے تھے، ان سے سوال کیا گیا تھا. انہوں نے کہا جی ایک تو ہم گیس لائن کا جو منصوبہ ہے بہت پرانا ہے، تقریباً 1100 کلومیٹر یہاں سے جانی ہے، وہ اس میں آفر کی ہے، وہ جو ہے اس کو جو ہے بنانے کو تیار ہے، اور اس کے 2.5 ارب ڈالر بھی دینے کو تیار ہے، اس پہ جو انویسٹمنٹ ہوئے گی. اور اسی طرح جو ہے جو بتایا آپ نے کہ وہ آئل کی جو بات چیت ہوئی ہے، وہ اس کو ابھی خفیہ رکھا جا رہا ہے. یہ حقیقت اس کا ابھی تک کوئی نہیں آیا ابھی تو، لیکن ہماری جو گندم ہے وہ بڑے پیمانے پہ یوکرین سے ہی آتی تھی. تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے جو ہے اب وار کی وجہ سے پاکستان کے روپے پہ پریشر ڈال رہی ہے، اور ڈالر مسلسل اب ان دنوں میں بڑھ رہا ہے. اور چوتھا جو ہے IMF کا وقت آیا ہوا ہے، 7واں جو اجلاس ہے اور ہے، اور IMF نے تو پاکستان کو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ آپ نے روپے کو جو ہے وہ انٹروین نہیں کرنا، نہ ہی کیپ لگانا ہے. تو IMF اس نے اتفاق دیکھیں یا باہمی اتفاق دیکھیں، جب بھی IMF آتا ہے تو روپیہ گرنا شروع ہوتا ہے، ڈالر بڑھنا شروع ہوتا ہے، تو وہ یہی لگتا ہے کہ IMF کو سیکشن چل رہی ہے. بہرحال IMF کو یہ ہے کہ آپ مارکیٹ کو کنٹرول نہیں کریں، ڈیمانڈ اور سپلائی پہ رہنے دیں. تو اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کوئی انویسٹی اسکیم نہ دیں، جیسے حکومت نے ابھی انڈسٹری پہ دی ہے. تو حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم اپنے جو پیسے ہے وہ اپنی جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو ترقی کرانے کے لیے کچھ نہ کچھ لوگوں کو ہمیں انسینٹیو دینے پڑیں گے، تبھی جا کے ہم اس کرائسس سے نکل سکتے ہیں. تو انٹرنیشنلی سطح پہ بھی حالات مطلب اگر قابو میں نہیں آتے، اور اللہ نہ کرے جیسے امریکہ نے اب چائنا کو آپ کے سامنے دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے اس کی ہیلپ کی رشیا کی تو ہم آپ پہ بھی سیکشن لگا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پاکستانی ڈالر کو بھی جو ہے آنے والے دنوں پہ، کیونکہ جیسے نیا بلاک بنے گا اور چائنا اور رشیا نے اپنے سویفٹ بنا لیے ہیں اس وقت اپنی کرنسی کے، اور اسی طرح اب سعودیہ بھی اس میں شامل ہو گیا ہے کہ وہ یوان میں رکھتے ہیں. دنیا کا 33% جو کروڈ آئل ہے وہ چائنا اس وقت امپورٹ کر رہا ہے. تو اب دیکھو آپ کے سامنے سپلائی چین اس کی کوئلے کی متاثر ہو رہی ہے، ہمارے اس کا اثر پاکستان پہ بھی آ رہا ہے، اور قیمت کی جو ہے وہ کرائسس شروع ہو گیا، اور آنے والے دنوں میں اس کی قیمتیں اور بڑھ سکتی ہیں. تو یہ اثر تو آئے گا، کیونکہ پوری دنیا کو جو ہے رشیا اور یوکرین جو ہے گندم اور بہت سی سوبین اور بہت سی چیزیں ایکسپورٹ کرتے تھے، وہ سارا جب چھاڑ پال آئے گا تو پوری دنیا میں غلے کی قیمتیں بڑھیں گی، اور بھی کوئی چیزیں جو جیسے امپورٹ لوگ کرتے تھے وہ ساری کی ساری چیزیں انٹرنیشنل سطح پہ ڈیمانڈ بڑھے گی تو ریٹ بڑھے گا، تو اس کے آٹومیٹک ہمارا امپورٹ بل بڑھے گا تو روپیہ بھی گرے گا اور ڈالر کا ریٹ بھی بڑھے گا. صحیح ہے. ملک صاحب، ہم چاہیں گے کہ آخر میں جو پاکستان کے کرتا دھرتا ہیں، جو پاکستان کو چلاتے ہیں،
ان کو اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ نہیں، میں اپنی طرف سے، اپنی اسٹیشن کی طرف سے پوری قوم کی یہ خواہش ہے، یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تو ہم سلامت ہے، اور یہ فوج جو ہے اس میں انٹروین کرے، ان کو بیٹھ کے سمجھائے کہ کوئی بھی کینسل کریں، یہ طاقت کا مظاہرہ پارلیمنٹ کے باہر نہیں کریں، اس سے تصادم ہوگا اور ملک کو نقصان ہوگا۔ تو یہ تو ملک کی خدمت ہے، ملک کی، اگر اس کو کہتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے شاید جمہوریت کے لیے ضروری ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ غیر ضروری ہے۔ کسی بھی عدم اعتماد کی تاریخ کے وقت کبھی ایسے نہیں ہے کہ کسی پارٹی نے اپنا پاور شو کیا، ورکر شو کیا، اور ظاہر ورکروں نے لڑنی ہے، اور پاکستان کے دشمنوں نے اگر 3-4 ورکر ایک دوسرے کے مار دیے تو آپ یہ سمجھیں کہ اس نے مارا ہے، تو لڑائی شروع ہو جائے گی، پھر اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، آخر میں صرف ایک جملے میں بتا دیں، آپ کو ڈالر 200 کا تو ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا؟ دیکھو ہماری تو دعا ہے ڈالر ہو بھی جانا، جیسے آپ نے شوکت ترین بھی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن حالات ایسے واقعات آ جاتے ہیں کہ جو اس کو ہونے نہیں دیتے، جیسے افغانستان کا مسئلہ ہوا، پھر رشیا کا مسئلہ ہو گیا، اب ہمارا اپنا مسئلہ کھڑا ہو گیا عدم اعتماد والا۔ تو یہ ایسے مسئلے ہیں جو کہ ڈالر روپے کو مستحکم نہیں ہونے، یہ ختم ہو جائیں گے تو آٹومیٹکلی روپے نے انڈر ویلیو واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے پاکستان آئی ٹی میں بڑا جا رہا ہے، ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، ہماری 3 پیک کے بڑے منصوبے ہیں جو کہ چائنا، رشیا اور بہت سے کنٹریز میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو پاکستان کو اللہ نے بڑے ایسی اسٹریٹجک اور جیو پوزیشن دی ہے کہ پاکستان گیٹ وے ثابت ہو سکتا ہے دنیا کا، اور ہمارا جو ابھی انٹرنیشنل روٹ شروع ہوا ہے، 80 کنٹینر بھی چلے گئے ہیں آذربائیجان، سینٹرل ایشیا میں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا خدا نخواستہ دنیا میں جنگ ہوتی ہے یا کوئی ایسی صورتحال سے ایمرجنسی گیٹ وے ہمارا ثابت ہو سکتا ہے جس پوری دنیا کی تجارت اس روٹ سے ہو سکتی ہے۔ ملک بوستان صاحب، آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ وقفے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے زاہد لطیف صاحب، جو کہ بروکر ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین ہیں۔ انہوں نے وزیر خزانہ سے ملاقات کی ہے، ان سے اس موضوع پہ بات چیت کریں گے۔ لیٹس میٹ آفٹر شارٹ بریک۔ اوکے گریٹ، زاہد صاحب، آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں شریک گفتگو رہے زاہد لطیف صاحب، جو کہ وائس چیئرمین ہیں بروکر ایسوسی ایشن کے۔ مزید ہمیں جوائن کیا تھا ڈسکشن میں ملک بوستان صاحب نے، جو کہ فوریکس ٹریڈر ایسوسی ایشن کو چیئر کرتے ہیں۔ دونوں صاحبان اپنی اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں۔ ملک بوستان صاحب نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ پاکستانی روپیہ اگر پریشر میں ہے تو اس کی ایک وجہ جو ہے وہ 3 ارب ڈالر کے آس پاس افغانستان کی ٹریڈنگ ہے، جو کہ لوگوں کا کہنا کہ پاکستان کے 5ویں صوبے کے طور پہ افغانستان آج کل ایکٹ کر رہا ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس مسئلے پر کمپلیٹ سوئی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہی واز آف دا ویو کہ اس چیز کو سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جو کاز آف کنسرن تھی، جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے، انہوں نے فوج سے ریکویسٹ کی کہ اس میں انٹروین کریں اور اس معاملے کو لڑائی کی طرف جانے سے بچائیں، بیکاز ہی واز آف دا ویو کہ پاکستان میں سپر سیف ڈالر اور گولڈ کو سمجھا جاتا ہے، اور اس طرح کے حالات میں لوگ جو ڈالر ہے اس کو گھر میں اسٹور کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ڈالر کی قلت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے اور اجناس اور کموڈیٹیز کی جو پرائسز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ زاہد لطیف صاحب نے 3-4 چیزیں کام کی پوائنٹ آؤٹ کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو انویسٹر بیس ہے پاکستانی کیپٹل مارکیٹ کا، وہ بہت زیادہ کم ہے، اور اس میں جو بروکرز کو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے، اور انہوں نے اپنے ہاؤس کے بارے میں بتایا۔ اسلام آباد میں جو اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج جو کہ اب پی ایس ایکس کی برانچ ہے، وہاں کے بارے میں بتایا کہ وہاں پر کافی اچھی ایفرٹ ہو رہی ہیں، لاہور میں ایفرٹ ہو رہی ہیں، اینڈ ہی مینٹ کہ یہ تھرو آؤٹ کنٹری جو ہے فائنینشیل لٹریسی ڈرائیو چلنی چاہیے، نئے لوگوں کو کیپٹل مارکیٹ کی طرف لانا چاہیے۔ دا ایشوز دیٹ ہی ہائی لائٹڈ ور کہ کموڈٹی مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ کیپٹل گین ٹیکس جو ہے وہ کم ہے اور ایکویٹی مارکیٹ میں زیادہ ہے۔ دی ادر تھنگ وچ ہی پوائنٹڈ آؤٹ واز کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہیں، اگر ٹریجری بل حکومت جو ہے رسک فری آپ کو لاکھ روپے کے اوپر 12,000 روپے سالانہ دینے کو تیار ہے، گو کہ آفیشیلی 9.75 کا ریٹ ہے، مگر اسٹیٹ بینک کے گورنر جو ہیں وہ ڈبل ٹائی لگا کے آ جاتے ہیں، اور وہ 10% کو نہیں دیکھتے، 12% کے حساب سے پیسہ اٹھا لیتے ہیں اور میسج دیتے ہیں کہ ہر چیز انڈر دا کارپیٹ اتنی اچھی نہیں ہے۔ تو زاہد لطیف صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو کنفیوزڈ میسیجز ریاست کی طرف سے آتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی کیپٹل مارکیٹ میں انسرٹینٹی رہتی ہے۔ کیپٹل مارکیٹ تو کجا
ایک عام شخص بھی جو ہے وہ کاروبار میں پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہوتا جب ریاست اس کو خود کہتی ہے کہ ہم بغیر ضمانت کے نوٹ چھاپ کے دینے کو تیار ہیں، آپ ٹریجری بلز میں لگائیں، آپ پی آئی بیز میں لگائیں. اینڈ آن ٹاپ آف اٹ جس دن بروکرز وزیر خزانہ سے ملے اینڈ اسی دن اسی وقت جو ہے مائکرو فائنانس بینک کو جو ہے وہ آئی پی ایس اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دے دی گئی. یعنی چھوٹے قرضے جو لوگ 50,000 60,000 لیتے ہیں، حکومت ان تک کو کیپٹل مارکیٹ کے لیے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ تم اپنی بچتیں جو ہیں وہ تکیے کے نیچے نہیں رکھو، کیپٹل مارکیٹ میں نہیں جاؤ، ہمیں دے دو لاکھ روپے کے اوپر 12,000 روپے سالانہ ہم تمہیں دیں گے، اللہ خیر صلی اللہ، بیکاز اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، رمضان کا مہینہ آگے آ رہا ہے، سود سے رشتہ ہمارا ٹوٹ نہیں سکتا. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.